بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کے سامنے نماز تہجد کا مکمل طریقہ بیان کروں گا، کیونکہ نماز تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نفل نماز ہے اور اس کی بے حد برکتیں ہیں۔ جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ وقت خاص رحمتوں کے نزول کا، رزق کے بٹنے کا وقت، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا بڑا اہم وقت ہے۔ تو انشاءاللہ آج تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ میں بیان کروں گا، پوری ویڈیو سنیے گا، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم تہجد کی نماز جب ہم ادا کریں گے تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ یاد رکھیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب ہم نے دل میں سوچ لیا کہ میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں، اتنی نیت بھی کافی ہے، لیکن زبان سے ادا کر لینا بھی بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ میں 2 رکعت نفل تہجد کی ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کی منہ میرا کعبے کی طرف اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کے کہ ہم ہاتھ باندھ لیں گے، سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے تلاوت کرنی ہے، قراءت کرنی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی خاص مخصوص صورت نہیں ہے، پورے قرآن میں جہاں سے بھی ہم چاہیں تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی تلاوت کریں گے ہو جائے گی تلاوت، لیکن اگر ہم چاہیں تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، کم سے کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر کہ جب ہم رکوع میں جائیں گے تو 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، ربنا لک الحمد پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہ ہم سجدے میں جائیں گے۔ اب سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، یہ بھی ہم کم سے کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے کھڑے ہوں گے، بیٹھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں بھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد تلاوت کرنی ہے، چاہے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر اسی طرح رکوع اور سجود، اور پھر ہم قاعدہ آخرہ میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں گے، اور پھر ہم سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں گے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز میں کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، لیکن میرا مشورہ یہ کہ کم سے کم آپ 4 یا 6 رکعتیں ضرور ادا کریں، اور چاہیں تو 12 رکعتیں ادا کر لیں، ورنہ کم سے کم 2 رکعتیں ضرور ادا کریں۔ اس کا ٹائم بھی سماعت کر لیں۔ جب ہم عشاء کے فرض ادا کر لیتے ہیں تب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، جسے صبح صادق کا وقت آتا ہے، جس وقت ہم روزہ بند کرتے ہیں، وہ وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے یہ پورا وقت ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کا۔ اب سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا شرط ہے؟ تو یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی لمبا سوئیں۔ اگر ہم نے فرض ادا کر لیے ہیں عشاء کے، اس کے بعد اگر ہم چند منٹ کے لیے بھی ہم سو جائیں گے، ہماری آنکھ بند ہو گئی، ہم سو گئے، تو ہماری تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ تو تہجد کی نماز ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ انشاءاللہ یہ عبادت میں بھی قرب اور اللہ تعالیٰ کے بھی قریب کرنے والا ہے، گناہوں سے بھی بچانے والا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا اہم وقت ہے، رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ بے حد برکتیں ملیں گی۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کا اپنا ضرور معمول بنائیں، ورنہ کبھی کبھی تہجد کی نماز ضرور